اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف سمیت متعدد مسلم رہنماؤں سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات قطر، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، ترکیہ اور انڈونیشیا کے سربراہان کے ساتھ نیو یارک میں ہوئی۔ ٹرمپ نے اس موقع پر واضح کیا کہ ان کی اولین ترجیح یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ امریکی تجاویز میں اسرائیلی فوج کا بتدریج انخلا، ایک علاقائی امن فوج کی تعیناتی اور بین الاقوامی حمایت کے ساتھ تعمیر نو اور منتقلی کا عمل شامل ہے۔ یہ اعلان بظاہر امن کا عندیہ دیتا ہے، لیکن در حقیقت یہ خطے میں امریکی مفادات کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا مسلم ممالک واقعی اس منصوبے پر اعتماد کر سکیں گے؟ ایکسیوس کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک اپنے فوجی دستے غزہ میں بھیجیں تاکہ اسرائیل کے انخلا کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس تجویز کے ساتھ تعمیر نو کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کا بوجھ بھی انہی ممالک پر ڈالنے کی کوشش ہے۔ مگر یہاں ایک بڑی پیچیدگی یہ ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کو تو اس منصوبے میں شامل کیا گیا ہے، لیکن حماس کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے، حالانکہ غزہ کی اصل زمین پر اس وقت اسی کا کنٹرول ہے۔ بظاہر یہ ایک متوازن خاکہ لگتا ہے، مگر اس میں کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا اسرائیل اس منصوبے کو دل سے قبول کرے گا؟ کیا عرب اور مسلم ممالک اپنی افواج غزہ میں بھیجنے پر راضی ہوں گے؟ جبکہ داخلی سطح پر یہ فیصلہ ان کے لیے سیاسی طور پر متنازع بن سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حماس کے کوئی بھی سیاسی یا فوجی فارمولا غزہ میں کس حد تک عملی اور پائیدار ہو سکتا ہے، اسی پر گفتگو رہے گی۔ پینل کے لیے سوال: غزہ میں امن کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی پیش کردہ تجاویز کس حد تک قابل عمل؟ شہزاد چودھری صاحب۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ٹرمپ کو میرے خیال میں اپنے اتحادیوں کو اپنے اس میں لانا پڑے گا، اپنے سے ایگری کروانا پڑے گا جو بھی اس کے سوچ ہے۔ دوسری بات، اتنے سالوں کے بعد امریکہ جب سے اسرائیل کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے تو ابھی تک یہ معاملات پہلے کیوں نہیں لے کے آیا؟ جب غزہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے تو اس وقت مسلمان ممالک کو بیچ میں شامل کرنا اس کا کوئی پلان ہو سکتا ہے، اس کا مقصد ہو سکتا ہے جیسا آپ نے ذکر کیا، لیکن مجھے اس میں بدنیتی نظر آتی ہے، اس میں کوئی نیت ٹھیک نظر نہیں آتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اس وقت جو لڑائی ہے وہ گریٹر اسرائیل اور ٹو اسٹیٹ سولوشن کے درمیان لڑائی ہے، یعنی ان کی سوچ کے اندر انہوں نے ٹو اسٹیٹ سولوشن سے دور لے کے جانا ہے اور گریٹر اسرائیل کی طرف لے کے جانا ہے اس کو معاملے کو۔ اب غزہ کے اندر یہ امریکہ کا یا ٹرمپ کا اپنا کمرشل انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ مستقبل کے اندر وہاں پہ کچھ اور بھی کریٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی اکنامک زون بنانا چاہتا ہے، جو بھی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن سب سے خطرناک چیز اس چیز کے اندر یہ ہے کہ پی ایل جو ویسٹ بینک ہے، جہاں پی ایل او یا پیلسٹین لبریشن اتھارٹی کا جو عمل دخل ہے اس کو غزہ سے علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی تمام مسلمان ممالک کو شامل کر کے آپ غزہ اور حماس کو علیحدہ کر دیں، اور حماس کو غزہ سے علیحدہ کر دیں، اور پیلسٹینین اتھارٹی کو آپ علیحدہ کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹو اسٹیٹ سولوشن سے دور لے گئے سارے معاملے کو۔ اس کے جب آپ ڈیٹیل پلان میں جائیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ جو ویسٹرن جو علاقہ ہے، مغربی پٹی جو ہے، اس کے اوپر بھی اسرائیل کا جہاں جہاں پہ سیٹلمنٹس ہے ان کو بھی شامل کرنے کا ارادہ ہے اسرائیل کے اندر سیکیورٹی زون کے نام کے تحت۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ جب تک ایک گلوبل لیول کے اوپر کوئی کنکرنس ہو، کوئی یہ ایسی سوچ ہو۔ اب یہ ممالک سب کے سب اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آج تک غزہ کی تباہی کے اندر اور فلسطینیوں کو حقوق نہ دینے کے اندر۔ آج یہ کس طرح ایک دم سے اٹھ کے، ہاں کچھ تھوڑا بہت پریشر ہے، آیا ہے، ضرور آیا ہے، خاص طور پر جب دنیا کی سوچ بدلی ہے، خاص طور پر جب چین اور روس کا تھوڑا سا ایک دوسرا۔ دیکھیے ہوا کیا ہے کہ یوکرین کی جنگ کے اوپر پھر سے ٹرمپ نے یو ٹرن لیا۔ اس نے کہا کہ یوکرین جنگ کنٹینیو کر سکتا ہے اور اپنے حصے واپس۔ کیا وجہ ہے؟ اسرائیل سے صرف نظر کیا جائے، نظر ہٹائی جائے یہاں سے۔ صحیح۔ اچھا، پھر ایران پہ حملہ کر دیا اسرائیل سے غزہ سے دور جانے کے لیے، اسرائیل کے مال اس کو دور کرنے کے لیے۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا تماشا لگا کے رکھنا دنیا کے اندر جس سے دنیا کی نظر ہٹ جائے اور یہ امید رہے کہ کوئی پازیٹیو کام یا کوئی امن کا کام ہونے جا رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک اس طرح کی چیز ہے۔ میرے خیال میں ٹرمپ کی اس تجویز کے اوپر شاید امریکہ کے اندر خود بھی ابھی کنسنسس نہیں ہے کہ جائے کہ مغربی قوتوں میں کنسنسس آئے اور پھر اس کے بعد کہ اس کی عملی شکل بنے۔ مجھے یوں نہیں لگتا، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو پریشر ہے یہ اسلامی ممالک، اقوام متحدہ اور فلسطینیوں کی طرف سے آئے گا، تو تب اس کے بعد اس کا کوئی شاید عملی جامہ درست ہو گیا۔ رضا رومی صاحب، کیا واقعی ٹرمپ نے عرب اور مسلم ممالک کو غزہ میں فوج تعینات کرنے کی پیشکش کی ہے؟ کیونکہ ہم عرب اور امریکی میڈیا اسی طرح کی اطلاعات دے رہے ہیں، اور وہ قابل قبول بھی ہوگا کیا اسرائیل کو؟ دیکھیے، یہ ابھی باقی ہے کہ دیکھنا
کہ اسرائیل کو تو کیا قبول ہوگا، کیونکہ اسرائیل کو تو گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے علاوہ کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ اور کل جو صدر ٹرمپ نے ملاقات بھی کی، وہاں پہ مختلف آپشنز بھی، جو کچھ رپورٹ ہوا ہے وہ زیر غور ہے۔ اس میں ایک مسلمان ممالک پر مشتمل ایک فورس کا بھی ذکر ہوا، اس میں انٹرنیشنل فورس کا بھی ذکر ہوا، لیکن کہیں پر معاملہ جو ہے وہ طے نہیں پایا، کیونکہ مسلمان ممالک کی جہاں تک فوجی دستوں کا تعلق ہے وہ تو اسرائیل کو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور ان کو قابل قبول نہیں تو پھر اس کا جو بڑا بھائی ہے امریکہ، اس کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہی تو اس وقت دقت ہے کہ امریکہ کی خود جو یوں لگتا ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی بھی اسرائیل ہی چلا رہا ہے کہ کس طرح سے اس نے دنیا کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے۔ اب رہی بات کہ اس کا آگے کیا سولوشن نکلے گا، دیکھیے اس وقت تو بالکل ایک ڈیڈ لاک ہے، اور جب تک کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک فیصلہ نہیں کرتے کہ انہوں نے جو ہے اسرائیل کو تھوڑا سا روکنا ہے، پیچھے ہٹنے کا کہنا ہے، اس وقت تک یہاں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل کے عزائم تو بڑے واضح ہیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کے اس رقبے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ ابھی تو کچھ ہی دن پہلے، 2 دن پہلے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ویسٹ بینک کو بھی ضم کر لیں گے اسرائیل میں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر ہم شادیانے بجا رہے ہیں کہ جی 2 سٹیٹس جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی قرارداد پاس ہو گئی ہے، کینیڈا نے، برطانیہ نے، فرانس نے، آسٹریلیا نے ریکگنائز کر لیا ہے، لیکن جو غزہ کی جو بربریت ہے اور اسرائیل کے عزائم جو وہ بالکل مختلف ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس وقت کرائسس ہے، اور خود امریکہ بھی لگتا ہے آئسولیٹڈ ہو رہا ہے، اور یہ آنے والے ہفتوں یا مہینوں میں پتہ لگے گا کہ یہ معاملہ کدھر کو جاتا ہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں، جیسے دنیا کا پریشر بڑھ رہا ہے کہ امن کی طرف جایا جائے، غزہ میں نقصان، ظلم حد سے بڑھ گیا، اسی طریقے سے وہاں ظلم اور اسرائیل کی طرف سے بڑھایا جا رہا ہے۔ زیغم صاحب، کیا ٹرمپ کی تجاویز مسلم دنیا کو تقسیم کریں گی یا مشترکہ حکمت عملی کی جانب لے جا سکتی ہیں، متحد کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس وقت لمبی بحثوں کا وقت نہیں ہے۔ غزہ میں قتل عام ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، فلسطینیوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور غزہ کو فلسطینیوں کے لیے رہنے کے لیے ناقابل بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت فوری طور پر اس جنگ بندی کی ضرورت ہے، اور جنگوں کا اصول ہے، ایک بے رحمانہ اصول ہے کہ شرائط وہ لگایا کرتا ہے جو جنگ جیتتا ہے۔ حماس نے 2 سال پہلے جنگ شروع کی تھی، اور آج بھی وہ بند کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے، ہر باضمیر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ نہیں ہو رہی، قتل عام ہو رہا ہے، لیکن چند بندوق بردار حماس کے پھر رہے ہیں، ادھر ٹھس کرتے ہیں، ادھر ٹھس کرتے ہیں، ایک اسرائیلی مار دیتے ہیں، اور جواب میں اسرائیل قتل عام کر رہا ہے۔ تو کس طریقے سے کسی کو قابل قبول ہو سکتی ہے حماس؟ اسرائیل کو چھوڑیے، کیا ہمیں قابل قبول ہے یہ حرکت اس کی؟ کیا آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز پر فلسطینیوں کا سوچے بغیر وہ کرے؟ اب جہاں تک ٹرمپ کی بات ہے، ایک تو ٹرمپ کے پرانے پلانز تھے، جو پرانی باتیں کر رہا تھا، اور وہ وہی باتیں کر رہا تھا جو نیتن یاہو کر رہا تھا، اس سے 2 قدم آگے بڑھ کے کر رہا تھا۔ یعنی وہ غزہ کو خالی کرانے کی باتیں کر رہا تھا، امریکی کنٹرول میں لینے کی باتیں کر رہا تھا، کلیئر کرنے کی باتیں کر رہا تھا، فلسطینیوں کو باہر بھیجنے کی باتیں کر رہا تھا۔ تو وہ تو مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ ابھی جو اس نے باتیں کی ہیں، اس نے سب سے پہلے جنگ بندی کی بات کی ہے، جو فوری طور پر چاہیے اور ہونی چاہیے، باقی گفتگو آگے ہوتی رہے گی۔ ہاسٹیج واپس کرنے کی بات کی ہے۔ یہ 20 بندے ساتھ رکھ کے حماس کو کیا مل رہا ہے؟ مجھے بتائیے، اتنا بڑا قتل عام ہو رہا ہے، کیا دودھ لے رہے ہیں 20 بندوں سے؟ وہ حوالے کرو ان کے۔ فلسطین کو تسلیم کرنے کی اس نے مخالفت کی ہے۔ اب باقی چیزیں ہیں، اس کو مینج کرنا، مستقبل کا راستہ نکالنا، اس پر اب مسلمانوں نے بھی ایک گروپ بنایا ہے، بین الاقوامی بھی ایک آواز اٹھی ہے، کوئی تھوڑا سا دنیا کا بھی ضمیر جاگا ہے، تو اس میں ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا ہو رہا ہے جس میں گفتگو سے آگے کوئی راستہ بنایا جا سکتا ہے۔ بٹ فار گاڈ سیک دس جینوسائیڈ مسٹ اینڈ، کیونکہ مہینے بعد ویسے ہی غزہ رہنے کے قابل نہیں ہو جائے گا، ویسے ہی وہ مقاصد مکمل ہو جائیں گے جو اسرائیل کے مقاصد ہیں۔ تو ہمیں فوری طور پر ہر اس تجویز کی طرف جانا چاہیے جو سب سے پہلے اس جینوسائیڈ کو، جنگ کو روکے، اس کے بعد گفتگو کر کے آگے کے حل نکالے جائیں۔
ٹھیک ہو گیا افتخار صاحب، یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے قتل عام اور فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن صرف یہ کہنے سے تو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اور یقینی طور پر نظر آ رہا ہے اسرائیل نے نقصان کئی گنا بڑھا دیا ہے غزہ میں۔ فلسطینی اتھارٹی کو شامل اور حماس کو خارج کرنا، یہ کس حد تک زمینی حقیقتوں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ کوئی نتیجہ خیز ہو سکے گا معاملہ؟ حماس کے بارے میں جو خیالات میرے دوست زیغم نے کہے ہیں، میرے بھی خیالات وہی ہیں۔ اگر کوئی فیصلہ بین الاقوامی طور پہ ہو بھی سکتا ہے تو حماس کے رویے کی بنا پہ نہیں ہو رہا، اور یہ بالکل صحیح ہے جو اس نے یرغمالی بنا رکھے ہیں، ان کے ذریعے وہ کیا حاصل کر لے گا؟ کیا وہ غزہ میں جو 70,000 لوگ مارے گئے ان کو بچا پایا؟ میں تو سمجھتا ہوں وہ ان کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے۔ اگر یہ پٹی جاری ہے اسرائیل کے ہاتھ میں، تو میں ذاتی طور پہ ایز اے انڈیویجول حماس کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ اب اس وقت دنیا ساری میں غزہ کے بارے میں ایک آواز بلند ہوئی ہے، پوری دنیا میں۔ سیکورٹی کونسل کے اندر 5 میں سے 4 اراکین کھڑے ہو گئے ہیں۔ دنیا کے پارلیمنٹوں کے اندر آواز اٹھائی جا رہی ہے، سڑکوں پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، لیکن یہ آواز حماس کی قیادت کیوں نہیں سمجھ پا رہی؟ وہ کیا کر لے گی ان قیدیوں کو اپنے پاس رکھ کے؟ اور جب تک تمہارے پاس قیدی رہیں گے وہ تباہ کر دے گا باقی جو علاقہ ہے اس کو بھی۔ یا تو ہو نا تمہارے پاس اتنی طاقت ہو کہ تم ان کو ریزسٹ اس قسم کی کر سکتے ہو۔ اگر 70,000 انہوں نے تمہارے مارے ہیں، تم نے ان کے بھی 50,000 مار دیے ہوتے، تمہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے کیری آن۔ تو سر جو ٹرمپ نے تجاویز دی ہیں وہ نیتن یاہو کو قابل قبول ہوں گی؟ نہیں، یہ تو پھر بات دیکھیں نا، جب حماس والا معاملہ بات ہو جائے گی پھر دنیا بھی تو ایک طرف کھڑی ہے نا، پھر اکیلا ٹرمپ اور نیتن یاہو تو نہیں رہ جائے گا نا، پھر دنیا سر کی ابھی بھی اوپر ہمارے پینلسٹ نے کہا کہ نیتن یاہو تو خود امریکی پالیسیز کو بھائی ڈکٹیٹ کر رہا آپ ہے۔ سمجھ نہیں رہی ہیں، نیتن یاہو اور ٹرمپ ساری کھیل کر رہے ہیں حماس کی اس پالیٹکس کے حوالے سے۔ آج حماس وڈرا کر جائے اور آج کہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں، اور دنیا کو کہے کہ 40 آدمی میں چھوڑ رہا ہوں اور میں مطالبہ کرتا ہوں دنیا سے کہ یہ باہر نکلیں، تو پھر دیکھیے گا دنیا کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ دنیا کا رویہ اس وقت وہاں پہ قتل عام کے خلاف ہے، پوری دنیا کھڑی ہے، اور بہانہ کیا بنایا جا رہا ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ کی طرف سے؟ وہ حماس کے قیدیوں کا بنایا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے یرغمالی بنائے ہیں۔ تو دا بیسٹ وے فار حماس، جو خدا کے واسطے 70,000 لوگوں کو مروا دیا، بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد، غزہ تباہ برباد کر ہو دیا، گیا بالکل۔ غزہ بالکل فنا ہو رہا ہے، چھوڑ دو ان کو، اور پھر دیکھیں گے کہ دنیا کا شعور کیا کہتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دنیا کی اقوام کا شعور کیا کہتا ہے، اس وہاں وقت کے دنیا رہنے والے شرمندہ عوام ہے کا اور شعور کیا آواز کہتا اٹھا ہے۔ رہی ہے، رکنا چاہیے۔ آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔